اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی 28 سے آج ہم انشاءاللہ پڑھنا شروع کریں گے۔ تو 28 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنوں کو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو ہرگز دوست نہیں بنانا چاہیے، اور جو کوئی بھی ایسا کرے گا اللہ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں، مگر یہ کہ الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ان کافروں سے بچو جتنا کہ بچ سکتے ہو۔ اللہ تمہیں اپنے بارے میں ڈراتا ہے اور تم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام سے دشمنی رکھنے والے شخص کو تم ولی نہیں بنا سکتے، اس سے تم دوستی نہ رکھو، کیونکہ جب بھی انسان کسی سے دوستی رکھتا ہے تو اس سے انسان اپنے راز چھپا نہیں سکتا، اس سے ہمیشہ انسان کوئی نہ کوئی راز شیئر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافر سے دوستی رکھنے سے تمہاری دوستی کی وجہ سے تمہارے ایمان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ ویسے اس کے علاوہ ہم غیر مسلموں سے بزنس کر سکتے ہیں، دنیاوی لین دین کر سکتے ہیں، تو غیر مسلموں کو ہماری دین سے کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ تو لہذا جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہیں، ان سے محبت اسے کرنی چاہیے، نہ کہ جو کہ دین کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں ان سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر تم نے دوست نہیں بنانا۔ اولیاء، ولی یعنی جگری دوست، اس کے خاطر قربانیاں دینا، ایسا تم نے اس کو دوست نہیں بنانا۔ تو پتہ کیا چلا، مومنوں کو ہی دوست بنانا چاہیے، انہی سے دوستی رکھنی چاہیے، انہی سے محبت رکھنی چاہیے۔ ویسے غیر مسلموں سے دنیاوی لین دین معاملات کر سکتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا تم اس کو ظاہر کرو، اللہ اس کو خوب جانتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مومنوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو اگر تم نے کافروں کے ساتھ اپنی دوستیاں رکھی یا ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہوئے ان کو مسلمانوں کے کوئی راز کی باتیں بتائیں۔ اللہ جو ہے تمہاری ہر بات کو، ظاہری بات اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ اللہ سے ہماری دل کی کوئی بھی بات نہیں چھپ سکتی، لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جس دن ہر شخص اپنے اعمال کو کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، ہر شخص اپنے اچھے اعمال کو اپنے سامنے موجود دیکھ لے گا اور اپنے برے اعمال کو بھی دیکھ لے گا۔ اس دن تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن وہ تمنا کرے گا کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی ترس کھانے والا ہے۔ یہاں پر قیامت والے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کلیئر بات کی تھی کہ مومنوں سے دوستی رکھو، کافروں سے نہ رکھو، اور اگر تم چھپی دوستیاں بھی رکھو گے تو اللہ کو اس بات کا علم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ تمہاری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ ہوں، مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوں، تو اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت والے دن جب نامہ اعمال کھلے گا تو اس میں ہر اچھا عمل اور برا عمل انسان پائے گا، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اپنے اعمال نامے سے غائب نہیں دیکھ سکے گا۔ انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھ کر انسان کو حسرت ہوگی، کاش میرا یہ نامہ اعمال مجھے نہ ملے۔ اس میں یعنی اس کو خود شرمندگی ہوگی کہ ارے لو میں دنیا میں کرتا کیا رہا، اللہ نے کہا کیا اور میں نے وہی کام کیے جس سے اللہ نے منع کیا۔ تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسرت ہوگی قیامت والے دن اس کی۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا اللہ
پہلے آیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے بارے میں اپنے آپ کو ڈراتا ہے، اور پھر آگے آیا کہ اللہ اپنے بندوں پر ترس کھانے والا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہی تو ہے، اللہ کا یہ نرم رویہ کہ اللہ ہمیں ہر اچھی بات اور بری بات، اپنے دوست اپنے دشمن ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں خبردار کر رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ورنہ اللہ اگر ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہمارا دوست ہے اور کون ہمارا دشمن ہے، کس سے ہم نے دوستی کرنی ہے، کس سے دشمنی رکھنی ہے، کون ہمارا آخری وقت تک خیر خواہ رہے گا۔ تو مسلمان کا خیر خواہ رہتا ہے، اسے ویسے نقصان نہیں پہنچاتا جیسے غیر مسلم مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے بندوں پر واقعی بہت مہربان ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اللہ نے محبت کا اصول بتا دیا کہ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم نے کیا کرنا ہے، نبی کی پیروی کرنی ہے، نبی کے طریقوں پر چلنا ہے۔ نتیجے میں اللہ آپ سے محبت بھی کرے گا، اور دوسرا فائدہ کیا ہوگا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو پیروی کے بغیر اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تو صرف محبت کے دعوے کرتے ہیں تو وہ دعوے جھوٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینے کے لیے اور اللہ رب العزت سے بھی محبت کا ثبوت دینے کے لیے ہمیں اللہ کی فرما برداری اور رسول کے طریقوں پر چلنا ہوگا۔ تو اللہ ہمیں دو فائدے دے گا، ایک تو اللہ ہم سے محبت کرنے لگے گا، اور دوسرا تمام گناہوں کو ہمارے معاف کر دے گا جو چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سے محبت پانے کا واحد راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو پھر نبی کے طریقوں پر چلنا ہوگا، اس کے بغیر ہمیں اللہ کی محبت اور رسول کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ کہہ دیجئے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی دونوں کی اطاعت لازمی ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ کی بھی اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، اور اگر تم نے اطاعت نہیں کی تو سن لو بے شک اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اطاعت کریں گے تو اللہ کی بھی محبت ہوگی اور رسول کی بھی محبت ہوگی۔ ثبوت ہے یہ۔ اگر اطاعت نہیں کر رہے، اپنی منمانی والی زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر محبت اللہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ اب ہماری ایک یہ شب برات گزری ہے، ایک رات جاگ لیں گے، جاگ لی محبت میں، اللہ سے بھی محبت، رسول سے بھی محبت، پوری رات جاگے، اور پھر اس کے علاوہ پھر اگلے دن روزہ بھی رکھا، لیکن اس کے بعد اب یہ آ رہی ہے کیا نام ہے، بسنت۔ اب 3-4 دن ہمارا جو دل چاہے ہم کھلے طریقے سے خوب جشن منائیں، ڈھول پیٹے، ناچیں گائیں، جو مرضی ادھم مچائیں، فضول خرچیاں کریں۔ اب ہم نے ایک دن محبت دکھا لی، بس کافی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، ایسی پھر محبت نہیں ہے، پھر تو تمہیں کوئی محبت نہیں ہے، پھر یہ جوش ہے، پھر اپنے جذبات سے تم چل رہے ہو۔ اگر تمہیں واقعی محبت ہے پھر اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ اللہ کے تمام معاملات میں، زندگی کے گزارنے کے تمام معاملات میں اللہ کی بات مانو، رسول کی بات مانو۔ اگر نہیں بات مانو گے تو پھر سن لو اللہ بھی پھر ایسے کافروں کو، منمانی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا اور انہیں تمام جہانوں پر منتخب کر لیا، اور جو ایک دوسرے کی اولاد سے تھے، یعنی یہ جو پیغمبر ہے پھر اس کے بعد جو اگلا پیغمبر آیا وہ ان کی اولادوں سے تھا۔ سب پیغمبر ایک دوسروں کی اولادوں سے تھے، تو سب سے پہلے والدین نیک تھے، پھر اس کے بعد اولاد بھی نیک ہو گئی۔ تو ایک پیغمبر کے بعد جب اگلا پیغمبر آیا، ذریۃ بعضھا من بعض، ایک دوسرے کی اولادوں سے تھے، تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ والدین جب نیک ہوں تو اولاد بھی نیک بنتی ہے۔ انہی اولادوں میں سے پھر اللہ نے انبیاءوں کو چنا، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جب نظر مانی، جب کہا عمران کی بیوی نے اے میرے رب، بے شک میں نے نظر مان لی ہے آپ کے لیے، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو آپ کے لیے محررن وقف کر دوں گی، فتقبل منی، لہذا آپ مجھ سے میری یہ نظر، یہ میری قربانی، یہ قبول کر لیجئے۔ نظر کا مطلب کیا ہے؟ جو عمران کی بیوی نے نظر مانی وہ یہ ہے
کہ اللہ سے عہد کر لینا ایسا نیک کام جو کہ اللہ نے انسان پر فرض نہ کیا ہو، اس کو کہتے ہیں نظر ماننا۔ تو اس زمانے میں لڑکوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا رواج تھا، تو لہذا مریم علیہ السلام کی والدہ نے بھی یہ نظر مان لی، یہ منت مان لی، اور وہ اسی نیت سے کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا تو وہ اس کو اللہ کے لیے وقف کر دیں گی۔ آج بھی لوگ اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو وقف کر دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو وقف کر دیتے ہیں، مکمل طور پہ نہیں، لیکن ان کو اس طرح وقف کرتے ہیں کہ یہ دین کی تعلیم حاصل کریں گے، اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر اس کو آگے پھیلائیں گے۔ تو آج بھی والدین ایسے ہیں جو ایسی نظریں مان لیتے ہیں اور نیک ارادے رکھتے ہوتے ہیں۔ تو عمران کی بیوی نے بھی ایسے ہی ایک نظر مان لی، اور پھر ماننے کے بعد کہنے لگیں فتقبل منی، یا اللہ آپ میری پھر اس نیکی کو قبول بھی کیجیے گا، بے شک آپ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ پھر جب بچی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی اے میرے رب، بے شک میں نے تو اب لڑکی کو پیدا کر دیا، تو اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ اس نے جنا تھا۔ اور پھر خود ہی کہنے لگیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوتا لڑکا لڑکی کی طرح، یعنی ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا اور وہ اس کو عبادت کے لیے وقف کر دیں گی، اور وہ ساری زندگی دین کی تبلیغ اشاعت یہ کام کرے گا، لیکن وہ کہنے لگی اب تو یہ لڑکی پیدا ہو گئی، جبکہ لڑکی تو لڑکے کی طرح دین کی خدمت نہیں کر سکتی۔ بسا اوقات ہوتا یہ کہ انسان اپنی کسی چیز کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حق میں کتنی بہتر ہے۔ بعض دفعہ انسان کو بیٹی سے ہی خیر ملنی ہوتی ہے، لیکن انسان پریشان ہو رہا تھا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، تو اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو بیٹی پیدا کر دی، ان کی بیٹی تھی ان کو، تو وہ کہنے لگی یہ کیا ہو گیا، بیٹی پیدا ہو گئی، تو بیٹی تو لڑکی تو لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور پھر خود ہی مطمئن ہو کر کہنے لگی اچھا اب اس کا نام میں نے مریم رکھا، اور پھر اس کے بعد پھر دعا مانگ رہی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک اس میں اس کی اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے یا اللہ آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ دیکھیں بیٹی پیدا ہو گئی، اس پر تو پریشان ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی مطمئن ہو گئی، اور پھر اس کے بعد کہا یا اللہ اس کو بھی شیطان نہ چھوئے، اور اس کی اولاد کو بھی شیطان نہ چھوئے، تیری حفاظت میں آ جائیں یہ دونوں کے دونوں۔ تو یہ یعنی اس پارے کے اندر جتنی بھی ہم نے دعائیں پڑھی ہیں آپ اکٹھی نوٹ کریے گا، ساری ایک جگہ لکھیے گا، تاکہ پھر آپ کو رمضان میں بھی اور ویسے بھی جب دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ کو آسانی ہوگی جو آپ نے خود لکھی ہوں گی۔ اس پارے کے اندر بہت زیادہ دعائیں آئی ہیں، تو یہ بھی دعا آئی ہے بچوں پر، اس سے ہم دم بھی کر سکتے ہیں، اپنے اوپر بھی اس سے دم کر سکتے ہیں، جب بھی شیطانی خیالات آئیں وسوسے آئیں تب بھی ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کی حفاظت میں آنے چاہتے ہیں، ہم بھی اور ہماری اولاد اور ہماری نسلیں شیطان مردود کے وسوسوں سے بچنا چاہتے ہیں، یا اللہ تو مدد فرما۔ تو حقیقی مومن انسان جو ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی کبھی مغرور نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اللہ سے مدد مانگ رہا ہوتا۔ ارادے ان کے نیک تھے لیکن یہ غرور میں مبتلا نہیں ہوں کہ دیکھو میں اپنی بیٹی کو وقف کرنے لگی ہوں، بس اب اللہ کے سپرد کر دیا، بس نہیں، پھر بھی دعائیں مانگ رہی ہیں یا اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے وسوسوں سے یا اللہ بچائے رکھنا، میں آپ کی حفاظت میں اس کو دیتی ہوں۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اللہ نے ان کی اس منت کو، اس نظر کو قبول کر لیا اور اچھا طریقے سے، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور نہایت اچھے ہی طریقے سے اس کی نشو و نما کی، یعنی لڑکی۔ اچھا اس سے پہلے کسی نے بھی لڑکی کے لیے ایسی نظر نہیں مانی تھی، یہ پہلی مانی تو انہوں نے لڑکے کے لیے تھی، ذہن میں تو ان کا یہ تھا، لیکن یہ جو حالات بنے کہ لڑکی پیدا ہو گئی پھر انہوں نے لڑکی کو وقف بھی کر دیا۔ ہمارے اگر کوئی ایسی نظر مان بھی لینا اور اب امید کے خلاف ہو تو پھر مکر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا پوری کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو پتہ ہے ہمارا ارادہ تو یہ تھا اور پھر ایسا نہیں ہوا تو پھر اب ایسا نہیں کر سکتے۔ تو نظر ہوتی ہی وہی ہے کہ جو انسان پر اللہ نے پابندی نہ کی ہو، انسان خود ہی اللہ سے عہد کرے اور پھر اس کو پھر پورا کرے، جو کہ فرض نہ ہو اور انسان نے خود اپنے اوپر لاگو کی ہو۔ تو انہوں نے پھر بیٹی کی قربانی دی اور پھر جو ہے اچھے طریقے سے اس کے نشو و نما کی، وَكَفَّلَهَا زکریا، اور اس کا سرپرست بنا دیا انہوں نے زکریا علیہ السلام کو۔ زکریا علیہ السلام جو تھے حضرت مریم کے خالو تھے، یعنی رشتہ دار بھی تھے اور بعد میں نبی بھی یہ بنے تھے، تو انہوں نے ان کی کفالت کی۔
یعنی پہلے تو سب نے بہت برا بھلا کہا کہ کیا لڑکی کو چھوڑی، حضرت مریم کے لیے بڑی مشکلات آئیں، ان کی والدہ کے لیے بھی بڑی مشکلات آئیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد پھر جب سب کو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو بہت نیک ہیں اور اللہ کی چنی ہوئی، اندازہ ہو گیا انہیں، تو پھر سبھی چاہتے تھے کہ ہم ان کی کفالت کریں. لیکن ان کے جو خالو تھے حضرت زکریا، وہ ان کے سرپرست بنے. جب بھی وہ داخل ہوتے زکریا علیہ السلام مریم کے کمرے میں یعنی محراب میں، زکریا المحراب، محراب کہتے ہیں ایسے کمرے کو جو کہ مساجد کے قریب جیسے کہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے ایسا کمرہ تھا جو بالکل عبادت خانے کے قریب تھا، متصل بنایا ہوا تھا کمرہ. تو وہاں پر حضرت مریم رہتی تھیں. اور پھر جب بھی حضرت زکریا آتے وجد عندہا رزقا، تو وہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی کھانے کی چیز پاتے جو کہ وہ دے کر نہ جاتے، وہ ان کے پاس موجود ہوتی. پھر کہتے اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب کے. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی وقت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے دعا کی. کیا دعا کی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. کہا میرے رب بے شک مجھے بھی اپنے جناب سے پاکیزہ سیرت والی اولاد نصیب فرما، بے شک تو سننے والا ہے، بے شک تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے. یہ جو دعا ہے نا، ربی حبلی، اے میرے رب مجھے بھی عطا کر. ہبا کہتے ہیں اس تحفے کو جس میں دنیاوی اسباب کوئی نہ ہو، نظر آ رہے ہوں، تحفتاً کوئی بھی چیز ہو، اس کو ہبا کہتے ہیں. تو زکریا علیہ السلام خود بھی بوڑھے تھے، بیوی بانجھ تھی، اس لیے انہوں نے تحفے کے طور پر اولاد مانگی کہ یا اللہ اسباب تو کوئی بھی نہیں ہے، بیوی میری بانجھ ہے، اس سے بھی اولاد کے کوئی چانس نہیں ہے، اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، لہذا تو تحفتاً مجھے اولاد نصیب فرما. پاکیزہ نیک اولاد مانگی. والدین کو بھی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ دعا مانگیں، اگرچہ بچے چھوٹے ہی کیوں نہ ہو. بعض دفعہ ہم نا ہمارے بچے 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں، ہم پھر بھی ان کی نیکی کی دعا نہیں کرتے، کیونکہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو چھوٹے ہیں. تو بچوں کی پیدائش سے پہلے ہمیں یہ دعائیں شروع کر دینی چاہیے، جیسے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ پاکیزہ نیک سیرت اولاد مجھے نصیب فرما، بے شک تو سننے والا ہے خوب دعاؤں کو. اب دیکھیے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جب پھل دیکھے تو حسد میں مبتلا نہیں ہوئے. جیسے کہ ہم ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس اچھی چیز دیکھیں ہم فوراً حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس کے پاس اتنی اچھی چیز ہے، اس کو مل گئی، مجھے کیوں نہیں ملی، اور اس کے پاس بھی نہ رہے، ہم برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس کے پاس بھی نعمت دیکھیں اس کو نوازنے والا اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. ہمیں حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جل کڑ کے اس کا دل خراب کر دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اس کا بھی ایسا دل خراب کرتے ہیں، اس کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی نعمت نہیں مل رہی ہوئی، حالانکہ نعمت تو نعمت ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو وہ حسد میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ کیا کیا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی. اتنے یقین سے انہوں نے دعا مانگی. انک سمیع الدعاء، بوڑھے ہیں اور پھر اس کے بعد بیوی بانجھ ہے، یا اللہ تعریف بھی کی ساتھ میں، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو اللہ رب العزت سے جب دعائیں مانگیں ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی تعریف بھی کریں. اسی طرح بندوں سے بھی کوئی کام کروانا ہو تو بندوں کی برائیاں نہ کرتے رہیں، بندوں کی بھی تعریف کریں. مجھے پتہ ہے آپ بہت اچھے اخلاق والی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ خیال رکھتی ہیں دوسروں کا، تو مجھے پتہ ہے آپ پر کام کا برڈن زیادہ ہے، لیکن تھوڑی سی مجھے آپ سے ہیلپ چاہیے تھی. پہلے بدگمان نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ نہیں، ان کی تو عادت ہے، وہ صرف اپنا سوچتی ہیں، وہ کبھی کسی کا نہیں سوچتی، انہوں نے کبھی میرا کام نہیں کیا. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی کسی کی اچھی چیز دیکھیں فوراً اچھی لگے، امپریس ہوں، اللہ سے مانگے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. زکریا علیہ السلام کوئی حالات نہیں ہے، فوراً دعا مانگی، حسد میں مبتلا نہیں ہوئے. حالانکہ کفالت یہ اٹھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں کی کہ لا کر دینے والا میں تھا، آئی کہاں سے، کوئی الزام کچھ نہیں لگایا. جب مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، ان کا بھی ایمان پختہ تھا کہ اللہ تو واقعی دے سکتا ہے،
اللہ تو دے سکتا ہے، کوئی الزام نہیں لگایا، کوئی باتیں نہیں کی، بلکہ اپنا بھی تعلق ادھر جوڑ لیا جہاں سے مریم علیہ السلام کو مل رہا تھا۔ تو ہم سب کو نعمتیں دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ ہم نے بھی اپنا تعلق ادھر ہی جوڑ لینا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اگلا کام انہوں نے کیا کیا؟ دعا مانگی۔ فنادتہ الملائکہ، یعنی دل میں خواہش جو پیدا ہوئی تو اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی خواہش رکھی۔ پھر فنادتہ الملائکۃ وہو قائم، پھر انہیں فرشتوں نے پکارا جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ یعنی ہر مشکلات کا حل نماز ہے۔ جب بھی کوئی مطالبہ رکھے اللہ کے سامنے، مطالبہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو فارغ نہ کر لیں اور کاموں میں نہ الجھا دیں، فرما برداری، عاجزی، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی بات ماننا، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر انتظار کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ نماز اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے انسان کا۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے انسان اپنی فرما برداری دکھاتا ہے۔ تو تمام مشکلات کا حل ایک ہی ہے، نماز۔ اب یہ نماز کھڑے پڑھ رہے تھے، اسی نماز میں فرشتے نے پکارا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ، بے شک اللہ نے آپ کو خوشخبری دی ہے، یحییٰ، بڑا پیارا نام، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ انہوں نے نیک اولاد مانگی تھی نا، بیٹی اور بیٹے کا انہوں نے کوئی وہ بات نہیں کی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں بیٹا ہو بیٹا ہو بیٹا ہو، نیک اولاد کے تو ذہن میں نہیں آتا۔ نیک اولاد مانگی تھی، پاکیزہ سیرت والی اولاد مانگی تھی انہوں نے۔ تو اللہ نے کہا، اللہ آپ کو، فرشتے نے کہا اللہ نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دی، جو اللہ کا ایک کلمہ، عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بے شک اللہ نے آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دی جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلمہ کن کی، جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یحییٰ، یہ ان کی بھی تصدیق کرے گا، اور پھر سردار ہوگا، اور پھر وحصورا ونبیا من الصالحین، اور پاک باز ہوگا، اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا، اور نیک نبیوں میں سے ہوگا۔ زکریا علیہ السلام حیران ہوں گے، کہنے لگے اے میرے رب انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کیسا ہوگا؟ اب یہ سوال شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ بات کی تصدیق کرنے کے لیے، کیونکہ زکریا علیہ السلام کو اپنی کمزوریوں کا پتہ تھا، لیکن اللہ کی قدرت پر پختہ یقین بھی تھا کہ اللہ اسباب کے بغیر بھی دے دیتا ہے۔ اصل میں تو اللہ کے ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ جس بات کا ارادہ کر لے وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ یا اللہ ہوگا کیسے میرے ہاں لڑکا، میں بوڑھا، میری بیوی بانج۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب ایسا ہی ہوگا جو اللہ نے چاہ لیا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے اب کوئی نشانی مقرر فرما دی، یعنی اب کہ کوئی نہ کوئی نشانی تو پتہ چلے کہ بھئی کیسے بچہ ہوگا، کب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دن لوگوں سے اشاروں سے بات کریں گے، اور اس دوران آپ نے اپنے رب کو بہت یاد کرنا ہے، اور صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمام اور دنیاوی معاملات میں آپ خاموش ہو جائیں گے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ تمام مسائل کا حل خاموش رہنے میں ہے۔ زیادہ بولنے میں ہمیشہ زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اب کس کس کو جواب دیتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ 3 دن تک بات ہی نہیں کر سکیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، آپ اپنے رب کو بہت ذرا یاد کرتے رہے صبح اور شام۔ صبح اور شام جو ہے یہ یعنی انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملے تو انسان کو ہر وقت اللہ کا ذکر صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ نعمت ملنے پر ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا۔ یعنی مریم علیہ السلام بہت عبادت کرنے والی تھیں،
اور اس کے علاوہ شیطانی خیالات، شیطانی وسوسوں سے دور رہنے والی تھیں، دنیا سے بے رغبتی کرنے والی تھیں، لہذا اللہ نے بھی ان کو چن لیا۔ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور تجھے پاکیزگی اختیار کی دی عطا کی، اور پھر تجھے چن لیا تمام جہان والوں کی عورتوں پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت کامل ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں سوائے مریم بنت عمران کے اور آسیہ زوجہ فرعون کے، یعنی یہ بہت تمام عورتوں پر اللہ نے ان کو چنا، ان کی پاک بازی، ان کی حیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اکیلی اپنے عبادت خانے میں رہتی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے کریکٹر کی بہت زیادہ حفاظت کی، ٹھیک ہے۔ بہت چانس ڈر بھی لگتا ہوگا، ظاہرہ اکیلی رہتی تھی، کوئی ان کے پاس نہیں رہتا تھا، ایسی انہوں نے دنیا سے بے رغبتی کی کہ کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں رہتا تھا، اکیلی ہر وقت انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا عبادت کے لیے۔ اچھا، یہ نظر تو ان کی والدہ نے مانی تھی، لیکن انہوں نے اس کو قبول کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے میری والدہ نے یہ نظر مانی ہے، مجھے عبادت خانے میں چھوڑ دیا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر یہ وہاں پر رہنے لگیں، عبادت کرنے لگیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کے بڑے اچھے ارادے ہوتے ہیں لیکن اولاد اس کو قبول ہی نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں یہ اعتکاف بیٹھتے ہیں 10 دن مشکل ہو جاتے ہیں، اس 10 دن میں بھی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے، فون پر بات چیت ہو رہی ہے، فون پر دنیاوی مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی ہمارا دل گھبراتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ حضرت مریم کی بہت قربانی تھی، نظر تو ان کی والدہ نے مانی تھی لیکن حضرت مریم نے بھی اس کو قبول کر لیا، وہ بھی عبادت کرنے میں لگ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو پاکیزگی عطا کی اور پھر ہم نے ان کو تمام جہان کی عورتوں پر چن لیا، اس طرح کہ رہتی دنیا تک حضرت مریم کی حیا، ان کی پاک بازی کی تعریف، تذکرے تمام لوگ کرتے رہیں گے کہ سنگل مدر بنی تھی وہ، اور سنگل مدر بن کے انہوں نے بیٹے کو بھی پالا، اور پھر تمام زندگی انہوں نے عبادت میں گزاری، تمام زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزاری۔ یہ ہے ان کی خوبیاں۔ اے مریم، یا مریم مقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بنی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ لہذا جتنا بڑا مرتبہ ملنے کے بعد انسان کو اللہ کی زیادہ فرما برداری، سجدے، رکوع، زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مرتبہ دے دیں اتنا زیادہ انسان کو اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے۔ یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ کو تو ان واقعات کا پتہ ہی نہیں۔ آپ کے آنے سے پہلے حضرت مریم، حضرت زکریا، ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ، ان کے واقعات گزر گئے۔ نوحی الیک، ہم ہی تو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ہم ہی تو آپ کو بتا رہے ہیں، ورنہ آپ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے کلمے پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے گا۔ یہ معجزہ آیت ہے، یہ معجزہ والی آیت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اور پھر ایک خاص واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ جب اب یہ حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری تھی، اب جب پھل ان کے پاس نظر آئے کہ ان کے پاس بے موسمی پھل آ جاتے ہیں، اور پاک باز نیک سیرت اتنی بڑی بھی ماشاءاللہ ہو گئیں اور بڑی ہوتی جا رہی ہیں اور نیکی کی طرف اور مائل ہوتی جا رہی ہیں، تو لوگوں پر اور ان کے راز جب کھلنا شروع ہوئے تو سب چاہتے تھے کہ وہ ان کی کفالت کرے، سب ان کی ذمہ داری لینا چاہتے تھے۔ تو پھر ان کے لیے یہ طے ہوا کہ قرآن اندازی کریں گے۔ قرآن اندازی کے لیے انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ایک نہر تھی، اس نہر میں کلمے ڈالیں گے، جس کی قلب رک جائے گی وہ حضرت مریم کی کفالت کریں گے۔ پہلے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کفالت کر رہے تھے، اب جب یہ قرآن اندازی کی تو سب کی کلمیں بہہ گئیں اور حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو تھی وہ رک گئی۔ تو وہ اسی واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، جب وہ کلمے پھینک رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں جھگڑا کر رہے تھے، اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ، اب دیکھیے جس کو اللہ مرتبہ دیتا ہے، جس کو اللہ چنتا ہے، اس کو اعزاز دیتے دیتے اللہ آزماتا بھی ہے۔ مریم علیہ السلام کی بڑی سخت آزمائش کہ فرشتے نے آ کر کہا اے مریم، بے شک اللہ خوشخبری دیتا ہے تجھے اپنی طرف سے ایک کلمے کی،
کلمے سے مراد یعنی ایسا معاملہ ہونے لگا ہے جو کہ اللہ کے کلمہ کن سے ہوگا کہ آپ پریگننٹ ہو جاؤ گی۔ یہ خوشخبری جب آ کر حضرت مریم کو دی فرشتے نے، اور پھر آگے کہا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، پورا اللہ نے نام بتایا، ٹھیک ہے۔ مسیح جو ہے نا یہ مسا سے ہے، یعنی زمین میں سیاحت کرنے والا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیرنے والا۔ تو یہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام، آپ ہاتھ پھیرتے تھے اور مریض جو تھے وہ شفا یاب ہو جاتے تھے، مریضوں کو اس سے شفا ملتی تھی۔ وہ آگے ہم پڑھیں گے کون کون سی مریضوں کو شفا ملتی تھی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا عیسیٰ، یہ ہوگا وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اور وہ معزز ہوگا دنیا میں بھی، وجیہن، اور وہ معزز ہوگا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور اللہ کے مقرب بندوں میں سے وہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی خوشخبری ساتھ دی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کرے گا گود میں، بچپن میں، گہوارے میں، اور بڑی عمر کو بھی پہنچ کر، اور بڑا نیک سیرت ہوگا۔ مریم علیہ السلام کے ہاں جب بیٹا پیدا ہو گیا تو لوگوں نے تہمت لگائی مریم علیہ السلام پر، اے مریم تجھے کیا ہو گیا؟ تیرا جو نگہبانی کرنے والا، کفالت کرنے والا زکریا تھے وہ بھی بڑے نیک، تیری ماں بھی نیک، تیرا باپ بھی نیک، تیرے بھائی بھی نیک، تجھے کیا ہو گیا؟ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ جب انہوں نے تہمت لگائی حضرت مریم علیہ السلام پر، اس طرح کی باتیں کرنی شروع کی، تو عیسیٰ علیہ السلام جب گود میں لیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر گواہی دی، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ چھوٹے سے تھے گود میں، تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خوشخبری دے دی کہ انہوں نے یہ گواہی دی گود میں کہ میری ماں بے قصور ہے، کیونکہ روٹین سے ہٹ کے یہ بچہ پیدا ہوا ہے نا۔ مریم کہنے لگی میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ کہا، اللہ نے جواب دیا ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، پھر وہ جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ اس کو پھر کہتا ہے کن ہو جاؤ، تو وہ پھر ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ اس سورت کے جو ہے نا پہلا موضوع جو ہے، پہلے رکوع سے چوتھے رکوع تک غزوہ بدر کے بارے میں پڑھیں گے، وہ ہم نے پڑھ لیا۔ اب دوسرا جو ہم نے حصہ شروع کیا ہوا ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ واقعہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائی نجران سے وفد آیا تھا، اور وہ انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوالات کیے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بات کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے کہ وہ بیمار، اندھے، کوڑ کی بیماری والے کو صحیح کر دیتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے، جو لوگ خزانہ چھپا کر رکھتے تھے اس کے بارے میں بتا دیتے تھے۔ تو اتنے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے تھے، تو ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان کو اللہ کے ساتھ ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو وہ اللہ کا بیٹا ہے یا وہ اللہ کا حصہ ہے، تو آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ یہ نجران سے جو وفد آیا تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کی کہ ان کے اندر یہ خوبیاں تھیں تو ہم مانتے ہیں نا۔ تو اس کے جواب میں یہ سارا حصہ جب ہم پڑھ رہے ہیں ان کا واقعہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کون سے پیدا ہوئے ہیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی۔ تو کتاب اور حکمت، حکمت کا مطلب ہوتا ہے سمجھ اور بوجھ، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کی بھی تعلیم دی، اور اللہ رب العزت نے انہیں حکمت کی بھی تعلیم دی، یعنی سمجھ بوجھ کی اور کتابوں کی بھی تعلیم دی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیشہ علم کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہے۔ حکمت کیا کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے، کس کو کیا بات کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پاس علم ہے آپ ہر وقت ہی وہ اپنا علم جھاڑتے رہیں، بتاتے رہیں ہر ایک کو، اور اگر کوئی سننا نہیں چاہ رہا پھر بھی سنائے جا رہے ہیں۔ نہیں، علم کے ساتھ ہمیشہ حکمت بھی ضرور ہونی چاہیے کہ کون سی دین کی بات کس وقت کرنی ہے، اس کے کرنے کا کتنا کو فائدہ ہوگا۔ تو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بن کر آئے گا بنی اسرائیل کی طرف۔
انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ کہے گا بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لایا ہوں، بے شک میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے واقعی پرندہ بن جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے ہی اندھے کو اور کوڑ کی بیماری کو والے کو اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو وہ میں سب کچھ تمہیں بتلا دیتا ہوں، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے یہ ساری باتیں میرے اندر جو موجود ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے واضح کہا کہ میں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں، اور تورات جو میرے زمانے میں موجود ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اور پھر وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور بعض باتیں جو تم پر حرام کر دی گئیں انہیں تمہارے لیے حلال کر دوں، میرے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی موجود ہے۔ اللہ سے ڈرو، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ یعنی وہ دائی تھے، دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے دین کو آسان کر کے پیش کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے تمام لوگوں کے سامنے، بنی اسرائیلیوں کے سامنے آسان کر کے دین پیش کیا تاکہ لوگ اس پر عمل کریں۔ اور خود دائی کا کام یہ ہوتا ہے کہ خود ساختہ جتنے بھی لوگوں نے بنایا ہوتے دین کی باتیں ان کو بتائیں کہ یہ خود ساختہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس پر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں حلال کر رہا ہوں تم پر بعض وہ باتیں جو تم نے خود حرام کر دیں، اللہ نے تم پر حرام نہیں کی۔ تو دائی کا کام، دین کی دعوت دینے والے کا کام ہمیشہ شریعت، دین اس کو آسان کر کے بتانا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس پر عمل کر سکیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، فاعبدو یہیں پر اسی پیج پر ہے، ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام واضح کہہ رہے ہیں، نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں خود خدا ہوں تمہارے لیے، میں تمہارا پیغمبر ہوں، یہ کہا میں میرا بھی اللہ رب ہے اور تمہارا بھی رب اللہ ہے، فاعبدو اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ۔ تو اس کو پڑھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے واقعی قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اگر کرسچن اس کتاب کو پڑھ لیں تو انہیں ہدایت مل جائے۔ ٹھیک ہے، ویسے بڑے سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار ہے، لیکن جو ہدایت کی کتاب ہے اس کو پڑھیں گے تو ساری حقیقت جو ان کا بیس غلط دین پر بنا ہوا ہے ساری باتیں کھل جائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اپنے آپ کو بالکل شامل نہیں کیا، اور کہا اسی کی عبادت کرو۔ یہی تمام انبیاء کی دعوت تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعوت ہے۔ کہا ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے کو نہیں چھوڑنا، اس میں نہیں بھٹکنا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں کفر کو محسوس کیا تو کہا قال من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے اللہ کی مدد، کون ہے میرے اس دین کے معاملے میں میری مدد کرنے والے، انصاری مدد کرنے والے دین کے معاملے میں۔ جو اللہ کے دین کے لیے سچا ہوتا ہے وہ خود بھی نیکی کا کام کرتا ہے اور پھر دوسروں کو بھی لے کر چلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ چلے اس نیکی کے کام میں؟ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، حواری کہتے ہیں ساتھی کو، تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہم ہیں انصار اللہ، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اور پھر وہ کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا جو آپ نے اتارا اور ہم نے اپنے رسول کی پیروی کی، اور فاکتبنا مع الشاہدین، لہذا آپ ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی کہ میرے پیچھے دین کی تبلیغ کون کرے گا، تو انہوں نے اپنے ساتھی تیار کیے کہ کون ہے میرے ساتھ اس مشن میں اب بھی ساتھ چلے، اور پھر اس کے بعد میرے جانے کے بعد بھی اس مشن کو آگے لے کر چلے۔ تو لوگ مل گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر بھی ایمان لائے اور ہم آپ کی پیروی کریں گے اور ہم گواہی دیتے ہیں واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اور کچھ لوگ ایسے تھے جب حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، وہ تھے یہودی، اور یہودی جو تھے وہ اس وقت کا بادشاہ تھا
اس کے کان بھرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ دیکھو یہ کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، اور یہ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا حلال کا نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کر کر کے کافر بادشاہ تھا اس کے کان بھرنا شروع ہو گئے۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے یہ سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اب سولی پر چڑھا دیتے ہیں، انہوں نے اتنا غلط کام کیا، ان کی والدہ نے بھی، اور یہ جو ہے نا ولد الزنا ہے، تو انہوں نے بادشاہ کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ بے شک میں تمہاری دنیا کی زندگی میں تمہیں پورا کا پورا اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ ہم کہتے ہیں نا فوت ہو گئے ہے نا، یعنی چلے گئے، تو متوفی کا میں پورا کا پورا یعنی جسم اور روح کے ساتھ تمہیں اس دنیا سے میں پورا کا پورا بلا لوں گا، لے لوں گا، اپنے پاس اٹھا لوں گا۔ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ، اور میں تجھے اپنی طرف بلند کر لوں گا، یعنی پورا کا پورا تمہیں اوپر اٹھا لوں گا، اور وَمُطَهِّرُكَ، اور ان کافروں سے تجھے من الذین کفروا تجھے پاک کر دوں گا، اور جو لوگ تیری تباہ کریں گے انہیں کافروں پر قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر ان سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی ہوا یہ کہ جب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور جو بادشاہ تھا اس کے بھی انہوں نے پورے کان بھرے کہ بھئی اب یہ گمراہ شخص ہے، غلط شخص ہے، اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور اس نے اتنے اپنے ساتھی بنا لیے۔ تمام یہودیوں نے یہ جب تدبیریں خفیہ کی اور مکر کیے، اللہ تعالیٰ نے تدبیر یہ کی کہ ان میں جو شخص تھا جو سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام ایک کمرے میں موجود تھے، وہی شخص اندر گیا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے۔ پوری انہوں نے پلاننگ اور تیاری کر لی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے سولی پر چڑھا دیں گے۔ جب وہ اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے چھت کو ہٹا دینا، فرشتوں کے ذریعے پورا کا پورا روح اور جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیا، اور وہ جو شخص اندر گیا تھا اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ اور جب کتنی دیر ہو گئی وہ آدمی باہر نہیں نکلا، اور وہ ڈھونڈتا رہا تھا کہ عیسیٰ کہاں گیا، یہیں پہ تو تھا۔ تو لوگ اندر آئے اور انہوں نے اسی شخص کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، اور وہ آخری وقت تک چیخیں مارتا رہا کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ تو اللہ کہہ رہے انہوں نے جو خفیہ تدبیریں کی، ہم نے بھی یہ خفیہ تدبیر کر دی کہ اس شخص کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور انہوں نے اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور وہ مطمئن ہو گئے یہودی کہ ہم نے تو عیسیٰ کو چڑھا دیا سولی پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنی طرف بلند کر لیا، اور پھر ہم نے آپ کو ان کافروں سے بھی پاک کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب آپ کو کریں گے جو آپ کے پیچھے آپ کی تباہ کرنے والے ہیں، غالب ان لوگوں پر قیامت کے دن تک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ جو آپس میں اختلاف کرتے تھے، بحث میں پڑے رہتے تھے، بعض کہتے تھے واقعی عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ گئے ہیں، اور جو بعد کے لوگ آئے عیسائی انہوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے۔ کچھ نے مان لیا، کچھ نے نہیں مانا، پھر وہ صلیب سے بڑی محبت کرنے لگے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جن باتوں میں اختلاف کر رہے ہیں قیامت والے دن ہی انصاف ہوگا۔ اگر یہ قرآن پڑھ لیں، ہے نا، پتہ تو انہیں تھا کہ آخری نبی نے آنا ہے، اگر یہ آخری شریعت کو پڑھ لیں تو سارے ان کے اختلافات ختم ہو جائیں۔ ہمارے تو مسلمانوں میں بھی اختلاف ہے، بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی دوبارہ آئیں گے۔ یہ ساری باتیں ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں۔ یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اوپر اٹھا لیا ہے، وہ قادر ہے، وہ جس طرح اٹھا لے اور جس کنڈیشن میں وہ رکھے، ان کے لیے وقت کو روک دے، وہ قادر ہے اس بات پر۔ تو ان سب باتوں کا پتہ چلتا ہے ہمیں حدیث سے، لیکن قرآن سے ہمیں اس بات کا ثبوت مل گیا کہ اللہ نے کہا کہ میں آپ کو پورا کا پورا اپنے پاس بلند کرنے والا ہوں، اپنے پاس لینے والا ہوں۔ یہ لفظ کسی اور انسان کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ ہمارے جسم سے روح نکالی جاتی ہے، ہم پورے کے پورے اللہ کے پاس نہیں جاتے، ہمیں زمین میں دفنا دیا جاتا ہے ہمارا جسم۔ تو لہذا انہوں نے بھی ایک چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے تسلی دے دی کہ آپ سچے ہیں، لوگ آپ کے خلاف جتنے مرضی پروپیگنڈے کریں اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔
تو لہذا لوگ جتنے بھی ہمارے خلاف خفیہ مکر کر رہے ہیں، خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کریں گے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ ہماری حفاظت کے لیے خود خفیہ تدبیریں کرے گا، کیونکہ اللہ ہے ہی بہترین تدبیریں کرنے والا۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں دنیا میں اور آخرت میں سخت سزا دوں گا، اور وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ جنہوں نے یہ تدبیریں کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ہم صلیب پر چڑھا دیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہیں دنیا میں ذلت اور رسوائی، یہودی کو بڑی ذلت اور رسوائی ملتی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ہمیشہ مار پڑتی رہے گی، اور یہ جب بھی کوئی کام کریں گے یہ اچھے انجام تک نہیں پہنچیں گے، یہ بے چین رہیں گے۔ سکون اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اور یہ مومن کو نصیب ہوتی ہے جو اس قرآن کو سنتا، پڑھتا، سمجھتا، عمل کرتا ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتا ہے، اس کو سب سے بڑی دولت سکون اور اطمینان اس کی دولت ملتی ہے۔ تو یہ جو یہودی ہیں مار کھا رہے ہیں بہت زیادہ، ان کو ذلت اور رسوائی میں، یہ تو اب مسلمانوں کے خلاف یہودی اور عیسائی اکٹھے ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں عیسائیوں سے بھی مار پڑتی تھی بہت زیادہ، انہوں نے بہت مار کھائی ہے ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ایسے ظالموں کو پسند بھی نہیں کرتا، جو نبی کی مخالفت کرے، جو نبی کی جان ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جائے، جو نیک لوگوں کی مخالفت کرے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ پھر وہی آیت دوبارہ آ گئی، ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ آیات ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں جو حکمت سے لبریز ہیں۔ یعنی حضرت مریم کا واقعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ یہ سچی بات ہے اور حکمت سے بھرپور واقعہ ہے۔ اس واقعے سے ہم نے کتنے سبق آموز باتیں ہم نے اس سے سیکھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، جو آپ ان کو تو پتہ تھا، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ان اہل کتاب کو، ان بنی اسرائیلیوں کو، ان کے عالموں کو، ان سارے واقعات کا پتہ تھا۔ اے نبی، آپ تو عرب کے رہنے والے، آپ کو تو ان واقعات کا پتہ بھی نہیں تھا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں یہ آیات اور حکمت سے بھری ہوئی یہ نصیحت آموز باتیں۔ تو یہ جو عیسائی نجران سے وفد آیا تھا عیسائیوں کا، تو انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کا بیٹا ہی ہیں، ان کے اندر یہ معجزے بھی تھے، اور ساری جو بحث کی، اس سب باتوں کا پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جواب دیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال تو آدم کی طرح ہے۔ اگر عیسیٰ بن باپ پیدا ہو گئے ہیں تو آدم بھی تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کی مخلوق اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق، اللہ کے بندے، پیدا کیا من تراب، ان کو آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پھر اس سے کہا ہو تو ہو گئے۔ تمہارے رب کی طرف سے اب حق آ چکا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تکم من الممترین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان شک کرنے والوں کے ساتھ آپ نے شک نہیں کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شک نہیں کرتے تھے، آپ کو کہہ کر تمام عرب لوگوں کو، رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بھی کہا کہ اس بات میں کسی قسم کا بھی شک نہ کیجیے گا کہ اللہ رب العزت مادی اسباب کا محتاج ہے، اللہ مادی اسباب کا محتاج بالکل نہیں، ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو بہت حیران کن بات ہے، اس کو الہ ہونا چاہیے، تو سب سے پہلے تو آدم کو الہ ہونا چاہیے تھا، پھر آدم کو بھی تو پھر الہ مانے۔ تو لہذا اس بات میں شک نہ کرو کہ ان مادی وسائل اسباب کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی قدرت، اللہ کی شان، اس پر یقین رکھو کہ اللہ کن کہے، جس کام کے لیے اجازت دے، حکم کرے، آرڈر کرے، وہ کام ہو جاتا ہے، جس کام کا اللہ ارادہ کرے وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، پھر اگر کوئی
وہی کا علم آ جانے کے بعد بھی اس بارے میں آپ سے کوئی جھگڑا کرے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ اس سے کہیے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، آپ ان سے کہیے کہ بلاؤ، لے آؤ، ہم بھی اور تم بھی اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو بلا لو اور خود بھی حاضر ہو اور اللہ سے ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کہتے ہیں گڑ گڑا کر اللہ کے حضور میدان میں آ کر دعا کرنا۔ تو پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹے پر۔ تو لہذا اس آیت کے اندر حل بتا دیا کہ اگر کوئی نہ مانے پھر بھی بحث کرتا رہے تو پھر اس طرح مباہلہ کیا کرو، پھر اسے کہا کرو تم بھی سب کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، لے کر آتے ہیں، میدان میں آنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یا اللہ جو جھوٹا ہو اس پر لعنت ہو۔ دونوں گروپ کہیں گے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ بھی کہے گا کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور دوسرا گروپ بھی کہے گا کہ یا اللہ اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو لہٰذا یہ جو نجران کا وفد آیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس آیت کے اترنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آؤ، تو لہٰذا وہ بھاگ گئے۔ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا اسلام قبول کرنے کا، وہ تو ویسے ہی چیک کرنے کے لیے آئے تھے کہ سچا رسول ہے کہ نہیں ہے، آزما لیا، دیکھ لیا، پرکھ لیا، یقین آ گیا، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ایمان نہیں لائے۔ بے شک یہ قصے سچے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ پھر بھی اللہ نے پھر دوبارہ دعوت دی، دیکھو عیسیٰ اللہ کے ساتھ نہ ملاؤ، وہ الہ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سچے قصے آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ توحید پھر بتائی، اور بے شک اللہ ہی هو العزیز الحکیم، اللہ غالب، کر سکتا ہے بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر سکتا ہے، کسی کو بھی اولاد دے سکتا ہے، غالب ہے، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کسی کے ہاں 20 سال بعد اولاد ہو گئی، معجزہ ہے کہ نہیں ہے؟ پچھلے دنوں میں کل پرسوں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو کہ شیخ زید میں ایک بچہ پیدا ہوا جو 5 سال کا ہے، اس کے پیٹ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ وہ کہنے پتہ نہیں کئی لاکھوں میں ایک بچہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے بچہ، ماں کے پیٹ میں جب وہ پل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی چھوٹا سا ایک بچہ پل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بچہ پیدا ہوا 5 سال کا، پتہ نہیں اس میں کہاں، یعنی وہ پوری ویڈیو تھی، کہیں پر چھوٹا سا بچہ تھا اور انہوں نے پھر آپریشن کر کے اس بچے کو نکالا، چھوٹا سا۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ کئی کروڑوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، جو وہ کرنا چاہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ ہضم ہو جاتا ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ ہم گٹر گٹر پانی پیتے چلے جاتے ہیں، 1 گلاس پی لیا، 2 گلاس پی لیا، وہ ہمارا فریج پیٹ جو ہے اس کے اندر سما جاتا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں ہے؟ حیران کن بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم تھکتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں، گہری نیند، گھر کو چھوڑ کر، بھئی اب ہم بہت تھکے، ہم نے سونا، بچوں کو چھوڑ، ضروری چیزوں کو چھوڑ، ہر کام سے بے خبر ہو کر ہم سو جاتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو فریش، سارے غم بھولے ہوئے، ساری تھکاوٹ ختم، اور پھر ہم ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ہمارے باڈی کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہوئے اس کو بالکل صحیح سلامت ایسے حفاظت کے ساتھ فریش بنا دیتے ہیں جسم کو، کہ ہم اٹھتے ہیں پھر فریش ہو کر ہر کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہ بھی معجزے ہیں۔ اللہ غالب، خوب حکمت والا، غالب یعنی اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ جو چاہے کرنا کر سکتا ہے، اور حکمت سے بھرا ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے کیے کہ ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور اللہ حکیم ایسا کہ ہمارے لیے بھی معجزے کرتا رہتا ہے، کہ کبھی کوئی خوشخبری مل گئی، کبھی کبھی کس بات پر، چھوٹی سی بات پر دل دکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ دل مطمئن کر دیتے ہیں، حکمت والا ہے، خوب۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر پھر بھی تم کہا کہ اگر پھر بھی تم پھرے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ مقابلے پر آئے پھر تو اللہ ایسے فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے، یعنی حق سے منہ موڑنا فساد کرنا ہے۔ اگر انسان خود گمراہی پر آئے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا اور گمراہ کن کام کرتا رہے گا، ایسے گمراہ کرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ، آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہم نہیں کرتے اور نہ ہی ہم کسی کو اس کا شریک بناتے ہیں۔
تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپس میں بات چیت کا بہترین اصول بتا دیا. جب بھی اختلافی مسائل طول پکڑ رہے ہوں، بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہوں، بات کا کوئی اینڈ نہ ہو رہا ہو، تو ان باتوں کو اس طرح ختم کرو کہ آپس میں جو مشترکہ بات ہے اس کا تذکرہ کرو. ان بنیادی باتوں پر آ جاؤ جو تم دونوں کے درمیان مشترک ہوں. اس طرح کرنے سے پھر تمہارے دل جڑ جائیں گے، وہ اختلافی باتیں پھر ختم ہو جائیں گی. تو کہو اے اہل کتاب، آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. کون سی بات؟ توحید. ہمارا بھی اللہ ایک ہے، تمہارا بھی اللہ ایک ہے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور نہ ہی وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو رب بناتا ہے. اربابن، رب بنانا یعنی یہ جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنے علماء کو ان کی ہر بات مانا کرتے تھے. ان کے علماء اپنے پاس، یہود و نصارہ کے اپنے پاس تورات اور انجیل رکھ لیا کرتے تھے، اور عوام کو یہ کتابیں وہ نہیں دیتے تھے، اور وہ کہتے تھے تم پڑھ بھی نہیں سکتے. جیسے اب آج ہمارے علماء کہتے ہیں تمہیں سمجھ آنے والی نہیں ہے، عورتوں کی سمجھنے کی باتیں ہیں نہیں، بڑی مشکل باتیں ہیں، تمہاری سمجھ میں آئیں گی نہیں، یہ کام ہمارا ہے، ہم اس کو اچھے طریقے سے کریں گے. ان کے علماء بھی اپنے پاس کتابیں رکھتے تھے اور عوام کو کتابیں نہیں دیتے تھے. عوام کے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ وہ خود کتابیں پڑھے. اور پھر اس کے علاوہ پھر ان کے علماء جو بات کہہ دیتے تھے وہ ویسے ہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے، ان میں سے بعض نے بعض کو ارباب بنا دیا ہے اللہ کے علاوہ. یعنی علماء کی بات مانتے ہیں اور اللہ کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی باتیں مانتے چلے جاتے ہیں. وہ جس چیز کو حلال کر دے یہ اس چیز کو حلال کر دیتے ہیں، اور ان کے عالم جس چیز کو حرام کر دیتے تھے اور یہ بھی اس چیز کو حرام کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کہ جو ہم دونوں میں مشترکہ بات ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور کسی کو ارباب نہیں بناتے اللہ کے علاوہ. کسی کے بھی مقلد نہیں بنتے، کسی کے بھی نہیں، نہ کسی پیر، نہ کسی فقیر، نہ کسی شیخ، نہ کسی اولیاء کے، نہ ہی کسی عالم کے. کہتے ہیں نا بھائی قرآن میں یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں نہیں فلاں عالم تو یہ کہہ رہے ہیں. بھائی اللہ کو چھوڑ کر یہود و نصارہ نے ارباب بنا دیا تھا اپنے عالموں کو، تو ہم نے بھی کیا ایسے کرنا ہے؟ انہوں نے تو اجازت دے دی ہے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے کہو کیا اللہ کو چھوڑ کر ان عالموں کو ارباب بنا لینا ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر پھر بھی یہ منہ موڑیں تو ان سے کہو اس بات پر گواہ رہو کہ ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں. تم بنتے ہو یا نہیں بنتے؟ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا نصارہ تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو نازل ان کے بعد ہوئی تھی. عقلی دلیل ان کو دی. کبھی تم ابراہیم علیہ نسبت جوڑتے تھے نا، یہودی اور عیسائی دونوں کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیشوا ہیں، اور دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ان کے مذہب پر ہیں. اور وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی یہی کہتے تھے ہمارے جد امجد ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کے دین پر ہیں. تو ان کو عقلی دلیل دی. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو تم جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی، تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو. تم وہ لوگ ہو جو ان باتوں میں جھگڑا کرتے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، مگر ایسے باتوں میں کیوں جھگڑتے ہو؟ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں کچھ علم ہی نہیں ہے. یعنی بغیر علم کے جھگڑا کرنا غلط بات ہے، بغیر علم کے بحث میں لگے رہنا یہ بات غلط ہے. یہ طریقہ بنی اسرائیلیوں کا تھا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن وَلَٰكِن كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو حنیفًا مسلمہ تھے. حنیفًا مسلمہ کون ہوتا ہے؟ حنیف وہ ہوتا ہے جو ایک راستہ پکڑے اور باقی سارے راستے جو غلط ہیں ان سب کو چھوڑ دے اور ان سب سے الگ ہو کر یکسو ہو جائے ایک سیدھے راستے کی طرف، اور فرما بردار ہو. پھر وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین مکہ سے بھی کہہ دیا ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. بے شک اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، بے شک ابراہیم علیہ السلام سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، پھر ان کے بعد یہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے ہیں.
یعنی یہاں پر کلیئر بات کر دی کہ کسی بھی نبی سے قربت کا تعلق تب ہوتا ہے جب اس نبی کی پیروی کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام سے بھی سب سے زیادہ قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پیروی کی، اور اس نبی سے بھی قریب تر وہ لوگ ہیں والذین آمنوا، جو اس نبی پر ایمان لائے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر اللہ واللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ایمان والوں کا حامی و ناصر ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو گمراہ کر دو، وما یضلون الا انفسهم، اور حالانکہ وہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں غیر مسلم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ تمہیں گمراہ کر دیں، ان کے لوگ پوری ذمہ داری اس بات پر، اپنی پوری کوشش تک و دو اس بات پر لگائی ہوئی ہے کہ وہ جو ہے گمراہ کر دیں۔ تو وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خود ہی اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، فکر اس بات کی کر رہے ہیں کہ تمہیں گمراہ کریں، حالانکہ یہ خود گمراہ ہو رہے ہیں، انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ لہذا کوئی بھی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، ہمیں بھی غیر مسلم گمراہ نہیں کر سکتے، نہ ہماری نسلوں کو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں، ہم اپنے دین کو سیکھیں، اپنی نسلوں کو دین کو سکھائیں، اپنے دین کو پھیلائیں۔ غیر مسلم ہمیں گمراہ بالکل نہیں کر سکتے، چاہتے رہیں لو یضلونکم، کہ وہ ہمیں گمراہ کریں، ہماری نسلوں کو گمراہ کریں۔ وما یضلون الا انفسهم، اللہ کہہ رہے ہیں وہ کر کچھ نہیں سکتے بشرطے کہ جب تک تم خود اپنے آپ کو گمراہ نہ کرو، جب تک تم خود ہدایت کا راستہ نہ چھوڑو۔ وما یشعرون، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، حالانکہ اچھی طرح تم ان باتوں کو سمجھ چکے ہو۔ اے اہل کتاب، کیوں تم ملاتے ہو حق کو باطل کے ساتھ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، حالانکہ تم اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہو۔ یہ اہل کتاب جو تھے یہ تو دین کو سمجھنے والے عالم تھے، اس دور کے اہل کتاب یعنی دیندار لوگ تھے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم تو اہل حق ہو، تم تو علم والے ہو، تمہارا فرض ہے کہ لوگوں کو صحیح دین سے متعارف کرواؤ، تم حق اور باطل کو ملا رہے ہو اور تم حق کو چھپا رہے ہو، یعنی دو طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ ایک تو اپنی منمانی والی باتیں ملا دیتے ہو تاکہ لوگوں کے سامنے صحیح دین مشکوک ہو جائے، اور دوسرا کام تم یہ کر رہے ہو کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اس کے باوجود بھی تم حق کو چھپاتے ہو۔ اور وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، پورا کا پورا ہم یہ جو اس پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں یہودیوں کی گمراہیاں پڑھ رہے ہیں، عیسائیوں کی گمراہیاں پڑھ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر منہ بند کرانے کے لیے جو وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اس کا ہم نے تذکرہ پڑھا۔ اب یہ ان اہل کتاب کی باتیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کے کچھ لوگ تو ایک اور سازش کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کون سی سازش؟ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کچھ لوگوں نے آپس میں یہ سازش کی، وہ کہنے لگے ایمان لاؤ اس پر جو اتارا گیا ان لوگوں پر، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتر رہی ہے نا، اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں، اور وکفروا آخرہ، اور دوسرے پہر اس کا انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوگ جو ایمان لا رہے ہیں پلٹ کر پھر ہمارے دین میں آ جائیں۔ دیکھیں کتنے مشکوک کرنے والے، یہ کتنی خفیہ سازش ہے۔ اگر یہ آج کے دور میں بھی ہوں تو ہم مسلمان بھی گمراہ ہو جائیں، ہم مسلمان بھی مشکوک ہو جائیں۔ اس وقت یہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سازش کر رہے تھے، کہتے تھے کہ صبح کے وقت تو ایمان لاؤ، مسلمانوں کے پاس جاؤ، کہو ہاں ہم نے اپنی کتاب پڑھی، ہمیں بھی سمجھ آ گئی، واقعی یہ سچا رسول ہے۔ جب وہ شام کو ملیں یا کچھ دنوں بعد ملیں، نہیں ہمیں صحیح نہیں لگا، ہم نے ان میں گھس کے دیکھا ہے، یہ تو نہایت غلط باتیں کرتے ہیں، عجیب خود من گھڑت باتیں کرتے ہیں ان کی، بس ہمارا دل اچاٹ ہو گیا، ہم تو پڑھے لکھے، ہم نے اپنی کتابیں پڑھی ہیں، ہمیں یہ سچا رسول نہیں لگ رہا۔ کتنی خفیہ سازش ہے۔ تو یہ کرتے تھے شاید کہ جو لوگ ایمان لا رہے ہیں یہ پلٹ آئیں، تو لہذا کمزور ایمان والوں کو یہ وہ کرنے کے لیے یہ نئی سازش کرتے تھے کہ شک میں مبتلا کر دیں۔ تو ایسی کوشش ہر دور میں ہوتی ہیں، ہے نا، دورہ قرآن ہو رہا ہے، وہ کہہ رہے لو چھوڑو، دورہ قرآن میں ہوتا ہے کہ وہی 2-2.5 گھنٹے لگاؤ، پڑھا تو ہوئے ہم نے، وہی تو پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہے نا، جو موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں لوگ ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ہر دور میں
کمزور ایمان کے لیے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کو متنفر کرنے کے لیے، ان کو دین سے دور کرنے کے لیے یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس وقت بھی یہ یہود و نصارہ سازشیں کرتے تھے، اور آج بھی یہود و نصارہ سازشیں کر رہے ہیں کہ ہم ان مسلمانوں کو کس طرح دین سے دور کریں، کس طرح ہم ان کے بچوں کو، کس طرح ہم ان کی نسلوں کو، کس طرح کوششیں کر کر کے ہم ان کو بہکا سکتے ہیں، کس طرح ہم ان کو ان کے دین سے غافل کر سکتے ہیں، اور ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو رہے ہیں، ہم غافل ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارا دین اچھا نہیں لگتا، ہمیں اپنے دین پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے، تو لہذا اس وقت بھی سازشیں تھیں، آج بھی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا اس بات کا جواب اللہ نے پیچھے دے دیا کہ یہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتے اگر تم خود اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ اگر مسلمان اپنے دین سے سچی محبت کریں تو وہ کبھی بھی ان کے دین سے انہیں متنفر نہیں کر سکتے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور آپس میں یہ کہتے ہیں ہم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے مذہب پر جمے رہیں گے۔ آپ ان سے کہیے ان الہدا ہدی اللہ، یعنی ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ ہمیں یہود و نصارہ سے کتنا دور کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ہیں کہ ان سے امپریس ہوئے چلے جا رہے ہیں، اچھے ہیں، ان کے اصول اچھے، پر ان کے پاس سب سے بڑی خوبی ایمان کی دولت انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ انہیں اتنی سی بات سمجھنی ہے کہ آخری نبی سچے، آخری مذہب سچا، آخری کتاب سچی، انہیں اتنی سی بات سمجھنی آئی، وہ ہماری تمام خوبیوں کو لیتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ان سے کہہ دیجئے ان الہدا ہدی اللہ، ہدایت تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایوتا احد مثل ما اوتیتم، اگر وہ کسی دوسرے کو وہی ہدایت دے دے جو تمہیں دی ہے، یا جس سے وہ تمہارے رب کے حضور تم پر حجت قائم کر سکیں، تو کہہ دیجئے اللہ ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے عطا کرے، اور اللہ خوب وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہے اپنے رحمت سے مخصوص کر لے، یعنی جس کو چاہے نبوت دے، اور وہ بڑا فضل والا ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اگر آپ ان پر اعتماد کرتے ہوئے انہیں خزانہ بھر کر مال بھی دے دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں اگر آپ انہیں 1 دینار بھی دے دیں تو وہ ادا نہ کریں گے، الا یہ کہ آپ ان کے سر پر الا ما دمت علیہ قائما، ان کے سر کے اوپر مستقل سوار رہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاں 2 طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا، ایک امانت دار اور دوسرے خائن کرپٹ لوگوں کا۔ تو یہ جو ہے جو امانت دار ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر آپ ان کو خزانہ بھر کر بہت زیادہ مال بھی انہیں دے دیں تو وہ واپس کریں گے، اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ ان کے پاس 1 دینار بھی اگر آپ انہیں دیں تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ اس طرح کے یعنی ان میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ برے لوگ بھی ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، ان ان پڑھوں کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہم پر ان ان پڑھوں کے بارے میں کوئی بھی معاوضہ، یعنی جو 1 درہم بھی واپس نہیں کرتا، تو ان کے ذہن میں یہ بات یہ ہے، ان کے ذہنوں میں بات یہ ہے کہ یہ تو ان پڑھ ہیں، امی ہیں، اگر ہم ان کے پیسے واپس نہیں بھی کرتے تو ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، جو ڈاکہ ڈالیں، جو حق ماریں، اللہ نے ہم سے کچھ نہیں پوچھنا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ کہہ رہے یہ اللہ پر جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور حالانکہ ان کو اس بات کا علم بھی ہے۔ بلا من اوفی بعہدہ واتقی، کیوں نہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے، بے شک اللہ ایسے متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ عہد کو پورا کرنا، اللہ سے ڈرنا، یہ متقی لوگوں کا کام ہوتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی عہد پورا کرنا، آپس میں معاملات کو صحیح طریقے سے ایمانداری سے پورا کرنا، یہ متقی لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ورنہ دلیر بنے پھرتے ہیں، لے لو جو دنیا میں تم نے مجھ سے جتنا جس طریقے سے بھی لینا ہے لے لو۔ اکثر لوگ تو اتنے دلیر ہوتے ہیں، اچھا ہم تمہیں نہیں دے رہے، تم لے لو مجھ سے، نہیں تو قیامت والا دن لے لینا، اتنی دلیری کے ساتھ ایسی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیتے ہیں، یعنی دنیاوی فائدے کے خاطر قسمیں بھی کھاتے ہیں، عہد بھی توڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو معاوضہ، جو مال، جو ادھار رقم انہوں نے واپس کرنی ہوتی ہے نہیں دیتے، کہتے ہیں لو بھائی اتنا نقصان ہے، ہم اپنا خود نہ فائدہ اٹھا لیں، کر کیا لیں گے ہمارے، ان کو اللہ نے بہت دے دیا، ان کو کوئی ضرورت نہیں، ہم نہیں دیتے۔ اللہ کہہ رہے جو دنیاوی فائدوں کے خاطر
اپنے عہد پورے نہیں کرتے اور اپنی قسموں کو پورا نہیں کرتے، تھوڑے قیمت کے بدلے، ایسے لوگوں کے لیے 5 سزائیں۔ سن لیں 5 سزائیں کون سی ہیں؟ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کو آخرت میں کوئی اچھا بدلہ، کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ دوسری ان کی سزا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا۔ تیسری سزا، اللہ ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کتنے سخت سزائیں ہیں یہ۔ لہذا ایک مومن دنیا میں اپنے معاملات کو صحیح رکھتا ہے دوسروں کے ساتھ، اور اگر پھر بھی کمی بیشی ہو تو اللہ سے دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ تو مدد فرما، ہمیں سرخرو کر دے، ہم اپنے حقوق جو ہم پر ہیں دوسروں کے، ہم پورے کے پورے حقوق پوری کریں۔ لہذا مومن حقوق پورے کرنے میں لگا رہتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورے کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم لینے والے نہ ہوں، ہم دینے والوں میں سے ہوں، کہ کوئی کسی کا ہم حق نہ مارے، تھوڑا سا بھی رہ نہ جائے، ورنہ بہت سخت سزا ہے کہ اللہ جو ہے ان کو آخرت میں کوئی بھی بدلہ نہیں، کلام نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں۔ ہمارا کتنا دل دکھتا ہے اگر کوئی ہم سے بات چیت نہ کرے، کوئی ہماری طرف دیکھے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اب تو قصور معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، ہم سدھر جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں کہا دردناک عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تو تورات کو پڑھتے ہیں، اپنی زبانوں کو ایسے موڑتے ہیں کہ تم اسے تورات کا حصہ سمجھ لو۔ ایک اور ان کی اللہ تعالیٰ نے برائی گمراہی کا تذکرہ کیا کہ کتاب کو پڑھتے ہوئے الفاظ کا اتار چڑھاؤ ایسا کرتے ہیں کہ دوسرا دھوکہ کھا جائے، ان کے انداز سے، ان کے لہجے سے ایسا سمجھ لے کہ واقعی یہ جو ہے نا اپنی کتاب کا حصہ پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بھی نعتوں کو اور قوالیوں کو ایسے دھوکے سے پڑھتے ہیں کہ اس میں اتنی بڑی بڑی شرک والی باتیں کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعریف ہی تو کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں یہ کر رہے ہیں، اور انہی اشعار میں ایسی باتیں شامل کر دیتے ہیں جن میں بہت بڑا شرک ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی بہت بڑی گمراہی ہے کہ اپنی زبانوں کو موڑ موڑ کر خود سے باتیں گڑھتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور وما ہوا من الکتاب، اور حالانکہ وہ کتاب میں، تورات میں، یعنی وہ عبارت نہیں ہوتی، اور یہ خود ہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ باتیں ہیں۔ آج اب بھی اس دور میں بھی میسج جو فارورڈ ہوتے ہیں ان سب باتوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ دین میں ہے، خود سے کہہ دیتے ہیں وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پر جھوٹ گھڑ لیتے ہیں اور اس بات کو وہ جانتے بھی ہوتے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، کوئی شخص، کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کونوا عباد اللہ من کونوا عباد لی بدون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم تو ربانی بن جاؤ۔ ربانی کون ہوتا ہے؟ ربانی وہ ہوتا ہے جو عالم ہونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہو، اور پھر اس کے علاوہ وہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ ربانی ایسے عالم ہوتے ہیں۔ تو تمام ایسے سچے دائی کبھی بھی اپنی ذات کے ساتھ لوگوں کو نہیں جوڑتے، وہ ہمیشہ خود بھی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں۔ یعنی ربانی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کے پاس حکمت ہوتی ہے، سمجھ بوجھ ہوتی ہے، جو خود بھی عالم ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا کر دین کی طرف لے کر آتے ہیں اور وہ رب کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں ربانی۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے عالم ہیں جو اپنے ساتھ جوڑتے ہیں، اللہ کی پہچان نہیں کرواتے، دین کو توڑ مروڑ کے بدل کے بتاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ربانی بن جاؤ، اور ربانی وہ ہوتے ہیں بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، جو کتاب تم لوگ ان کو سکھلاتے ہو وہ خود بھی پڑھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، وہ نبی تمہیں کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، بلکہ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بھلا وہ کیسے تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ یعنی اسلام ہمارا پیارا ایسا دین ہے کہ نہ نبی، نہ ربانی
کبھی بھی اپنی شخصیت کی طرف دعوت نہیں دیں گے. شخصیت پرستی کی تو اسلام میں اجازت ہی نہیں ہے، چاہے وہ فرشتے ہی کیوں نہ ہو، چاہے پیغمبر ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، تو عبادت تو صرف اور صرف اللہ کی کرنی ہے. شخصیت پرستی یہ ہے کہ انسان لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے بجائے اپنا بنا لے اور کہے کہ بھائی تم میری ہی بات مانو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی بھی نیک لوگ، کبھی بھی صحیح عالم یہ نہیں کہیں گے کہ فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو، بلکہ وہ تو کہیں گے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانو اور اسی کے فرما بردار بن جاؤ. تو یہاں تک ان کی ساری ان گمراہیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وقت بھی یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد لیا کہ اگر میں لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جب میں بھیجوں تمہارے پاس کتاب اور حکمت اور پھر تمہارے پاس رسول بھی آئے اور وہ تصدیق کرنے والا ہو ان سب باتوں کو جو تمہارے پاس کتابیں ہیں، لتؤمنن بہ، تو تم نے ضرور اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی ولتنصرن، تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو اللہ نے پوچھا اقررتم، کیا تم سب اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور میری اس عہد کی ذمہ داری قبول کرتے ہو. قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو سب نبیوں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا. قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہ عہد الست کے بارے میں ہے کہ اللہ نے تمام انبیاءوں سے لیا کہ تمہارے پاس جب پیغمبر آئے تم پچھلے پیغمبر کی اور موجودہ کتاب کی تصدیق بھی کرنا، اگلے نبی پر بھی ایمان لانا، ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا. تو سب نے اقرار کیا. پھر میں نے کہا نبی کی مدد بھی ضرور کرنا. تو تم نے سب نے اس عہد، اس ذمہ داری کو قبول کیا تھا، تو تم گواہ ہو اس بات پر. فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، اس سچائی کو یاد کروانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کہ عہد الست تم سے ہوا تھا، تمام انبیاءوں سے بھی ہوا تھا، پھر جو کوئی اس سچائی کا پتہ چلنے کے بعد پھر جو کوئی اس عہد سے پھر جائے ایسے لوگ فاسق ہیں. یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی تصدیق کر رہی ہے آیت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں سے ایک عہد لیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی، تمام انبیاءوں سے عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد جو نبی آئے اس پر ایمان لانا. تو اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سب سے کہہ رہے ہیں کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ تمہارے نبی نے تمہیں یہ بات کہی تھی نا کہ میرے بعد جو نبی آئے اس پر ایمان لانا. اب جب تمہارے پاس یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اس پر ایمان کیوں نہیں لا رہے، ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ جو اس سچائی کے واضح ہونے کے بعد گمراہ ہو گیا ایسے لوگ فاسق ہیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں، حالانکہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب طوعا و کرہا و الیہ یرجعون، سب کے سب اللہ کے خوشی سے یا ناخوشی سے فرما بردار ہیں اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اینڈ میں ٹوٹلی بات کر دی. دیکھو کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کا فرما بردار ہے، آسمان ہو زمین ہو، خوشی سے یا ناخوشی سے جو اللہ نے جس کی ذمہ جو ڈیوٹی لگائی وہ ادا کر رہے ہیں. تم انسانوں کو کیا ہو گیا، تم نبی پہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ اے یہود و نصارہ، اے مشرکین مکہ، کہہ دیجئے آمنا باللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے ہم تو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں. ہم ان میں کچھ بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. یہاں کھل کر یہ بات بتائی گئی کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے اور کسی نبی میں فرق نہیں کرنا. اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا اس سے ہرگز کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی. اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جس کی طرف تمام انبیاء کا اشارہ کیا گیا، اور اسی پر ایمان لانے کے بعد کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں تو وہ نیکی قبول ہوتی ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی اچھے عمل کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتے. تو لہذا اسلام بہت بڑی دولت ہمیں ملی ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جب بھی کوئی اچھا عمل کرتے ہیں، اب غیر مسلم بہت نیکیاں کرتے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ،
پہلے اسلام کو قبول کریں گے اور پھر ان کی نیکیاں قبول ہوں گی۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا، ایسے لوگوں کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، وشہدوا، حالانکہ وہ اس بات کی گواہی دے چکے ہیں، ان الرسول حق، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آ گئی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت پانے کے لیے اللہ کے رسول کو آخری رسول ماننا ضروری ہے، ہدایت پانے کے لیے اسلام کو قبول کرنا ضروری ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ انسان یہ کہتا ہے بھئی ہم نہیں کسی بحث میں پڑھتے، اچھا انسان بننا چاہیے۔ اچھا انسان کیا بننا ہے؟ یعنی اللہ کی فرما برداری میں، اسلام قبول کرنے میں تو اچھا انسان بننا ہے۔ یہ ایک مبہم سی بات ہے، بھئی بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، اچھا انسان بننا چاہیے، اچھا مسلمان بننا ہے، تبھی تو پھر ہماری نیکیوں کی ویلیو ہوگی۔ اچھا انسان بنتے رہیں گے تو وہ صرف دنیا کے لیے ہے، اس کا پھر آخرت میں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، پھر آخرت میں کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے، اچھے مسلمان کے اندر اچھا انسان خود بخود ہی آ جاتا ہے۔ مسلمان ہی تو اچھے کام کرتا ہے، جو مسلمان نہیں وہ ادھورا انسان ہے، اس کے اندر تھوڑی خوبیاں ہیں، وہ مکمل خوبیاں اس کے اندر نہیں آ سکتی۔ تو لہذا کہا کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان سچائی کو سمجھے اور پھر اس کو پڑھے، حق بات کو سمجھے، اس کو پڑھے اور پھر اندھیروں میں ڈوب جائے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے ظالموں کو پھر اللہ کیسے ہدایت دے؟ اللہ ہدایت دے ہی نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کا بدلہ تو یہی ہے کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور، فرشتوں کی رحمت سے دور اور تمام نیک لوگوں کی دعاؤں رحمت سے وہ دور ہوں گے، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ مگر وہ لوگ، اتنی سخت سزائیں، عذاب بتانے کے بعد، اتنا غصہ بتانے کے بعد، مگر وہ لوگ جیسے انہوں نے اسلام لانے سے پہلے جو زندگی گزاری سو گزاری، تابو من بعد ذالک، اب انہوں نے توبہ کر لی۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے ہم سب کے لیے، یہ بہت بہترین اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، جنہوں نے توبہ کر لی، اس کے بعد پھر انہوں نے اصلاح کر لی، بے شک اللہ ایسے لوگوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر کفر کا طریقہ اختیار کیا، اپنے ایمان کی حفاظت ہی نہیں کی، اپنے اسلام پر فخر ہی نہیں کیا، اپنے دین اسلام کو کی تعلیمات کو سیکھا ہی نہیں۔ اب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر جب تک اپنی ڈگری تک پہنچے نہیں، پڑھے نہیں، اس کے اندر قابلیت نہیں آتی۔ کیا مونٹیسری صرف پڑھنے سے وہ ایسا قابل انسان بن سکتا ہے؟ ایک دین ایک ایسا ہمارا ہے بیچارہ سا دین کہ اس کے ہم مونٹیسری کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں سارا دین کا پتہ ہے، بنیادی بیسک باتیں جو بچپن میں پڑھ لیں، جو گھروں میں ایک دوسرے سے سیکھ لیں، مونٹیسری کورس کرنے کے بعد اب ہم سمجھتے ہیں ہم قابل، فاضل، لائق، دنیا بھی بہترین بنائیں گے اور آخرت بھی بہترین۔ نہیں بنتی، دنیا بھی نہیں بنتی، بے چین، بے سکون، اپنے حق کے لیے لڑتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے آپس میں لڑائی جھگڑے، بغض، کینے، حسد، سب کچھ ہونے کے باوجود، سب نعمتیں ملنے کے باوجود، اللہ کہہ رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر وہ اسی کفر میں ہی پڑے رہے، لن تقبل توبتہم، انہوں نے ہرگز اللہ سے توبہ کی نہیں، اللہ ایسے لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہیں کرے گا، اور یہ لوگ سخت گمراہ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اسی حالت میں مر گئے اور وہ کفر کی حالت میں کافر ہی تھے، ہرگز نہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اللہ ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کرے گا اگر یہ زمین بھر کر بھی سونا لے آئیں، فدیے کے طور پر دینا چاہیں، اللہ قبول نہیں کرے گا اور ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی ذہنی کنڈیشن بتا رہے کہ قیامت والے دن وہ چاہیں گے ہائے ہمارے پاس اتنا سونا چاندی ہو، زمین و آسمان جتنا بھر کر لے آئیں،
یہ حسرت ہوگی، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک سکہ تک نہیں ہوگا، تو کہیں گے کہ یا اللہ آپ یہ لیں اور ہم آج جہنم سے بچ جائیں۔ تو یہ سونا چاندی دنیاوی مال یہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب ہے، اور ان سے کچھ قبول بھی نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کا کوئی حامی و ناصر ہوگا۔ آج الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ، اللہم ذکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین ثم آمین۔